ایک ٹوٹل چیز بتا دوں کہ جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا مینی ایئرز اگو، تو میں نے اپنا موقف یہ رکھا تھا کہ میں نے صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، میں نے حدیث کی طرف جانا ہی نہیں، کیونکہ مجھے تھا کہ بس یار قرآن ہمارے بیچ میں کامن ہے، بس میں نے قرآن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سو قرآن جب میں پڑھنا شروع ہوا تو تقریباً میرا خیال ہے میں نا چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا، جہاں مجھے کوئی چیز کلک کرے نا میں اس کو ہائی لائٹ کرتا تھا۔ تو ایک آیت تھی جو بار بار آ رہی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تقریباً 15-16 مرتبہ آئی ہے یہ آیت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تو یہ بھی کہا جاتا تھا اطیع اللہ فل سٹاپ، یا پھر کہا جاتا تھا اطیع اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، صرف حرف عطف لگا کے آپ نے کر، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ سو ریممبر کہ قرآن جو ہے نا وہ اس میں ایک لیٹر بھی ایکسٹرا نہیں ہے، جی ایوری تھنگ ہیز اے میننگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، بیکاز کچھ انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے، وہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم کے طور پہ بتائی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری ایویڈنسز ہیں، بہت ساری باتیں جو کی جا سکتی ہیں کہ، اور ایگزامپلس کے ساتھ کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پر بتائیں، صحابہ کو بتائیں، صحابیات کو بتائیں، انہوں نے، ہماری امت نے اس پہ عمل کیا۔ اس میں سے یہ تمام آپ کی عبادات جتنی بھی آپ دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جتنی بھی چیز، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، سب کی ڈیٹیلز آپ کو نبی کی سنت میں ملتی ہیں۔ اچھا میں ایک چیز سوچ رہا ہوں، سوری، کہ احادیث کی پرزرویشن جو ہے وہ جس میتھڈ کے تھرو ہوئی ہے، جو کیری فارورڈ ہوا ہے، دیٹ از ٹیسٹیمنی، رائٹ؟ رائٹ۔ کیا ٹیسٹیمنی ہم باقی دنیا کے امور میں یوز نہیں کرتے؟ جو ہم جب اسماء و رجال پہ آتے ہیں، حدیث کی پرزرویشن پہ آتے ہیں، تو اچانک سے ہم ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، کیا دنیا میں یوز نہیں ہوتا؟ میں اس سے پہلے جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ یس، آپ حدیث کو تو چھوڑیں نا، آپ مجھے بتائیں قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ قرآن بھی تو یعنی آپ کی ٹیسٹیمنی سے ہوا ہے نا۔ قرآن کیا اس ٹائم پہ لوگ اس کو پرنٹ کر رہے تھے اور چھاپ رہے تھے؟ قرآن جو تھا وہ میمورائز ہو رہا تھا۔ یس، ہاؤ ڈو وی نو دا قرآن از قرآن؟ سو اگر آپ دیکھیں، دس از اے ڈائکوٹمی ہیئر، بیکاز جن صحابہ سے آپ کے پاس قرآن آیا نا، جن صحابہ سے قرآن ٹرانسمٹ ہوا ہے، انہی صحابہ سے حدیث بھی ٹرانسمٹ ہوئی ہے۔ ایک کی اوتھینٹسٹی کو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ایک کی سند کو نہیں مان رہے، کیسے؟ آپ کے پاس وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ آپ جب آپ اسماء و رجال کا علم پڑھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث سائنسز کتنی کمپلیکیٹڈ ہیں، کتنی ڈیٹیلڈ ہے، کتنی زیادہ اس میں یعنی اسکروٹنی اس کے اندر انوالوڈ ہے، سو جب آپ نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا ہوا اور آپ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو حدیث کے معاملے میں کیسے آپ کی یہ اوپینین؟ اچھا، اس میں وہ یہ لے آتے ہیں آرگیومنٹ کہ قرآن تو صحابہ کے دور سے پرزرو کر لیا گیا تھا نا ایک طرح سے، لیکن حدیث تو امام بخاری تو 300 سال بعد آئے تھے، تو حدیث جو ہے نا یہ بھی ایک فالس یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حدیث اس ٹائم پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی، حدیث بھی ریکارڈ ہوتی تھی، یعنی عمومی طور پہ جو حکم تھا وہ یہ تھا قرآن ریکارڈ کرنے کا، اور جو کچھ صحابہ کو آتھرائز کیا گیا تھا کہ آپ حدیث بھی ریکارڈ کریں، اور آپ نے بلکہ ایک صحابی جو تھے وہ جب حدیث یعنی جو نا نوٹ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یعنی جلال کی کیفیت میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو ان صحابی نے نا نوٹ کرنا چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا لکھو، اس کو لکھو، خدا کی قسم اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے آپ کے، کیونکہ وہ صحابی رک گئے کہ شاید یہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ مے بی اب آپ جو ہے نا وہ جلال کی کیفیت میں، مے بی یہ کوئی آپ کی کوئی پرسنل بات ہے، آپ نے کہا خدا کی قسم میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ سو اگر یہ جو جلال کی کیفیت ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے کہ یہ معاملہ اتنا سخت ہے، سو صحابہ یہ لکھا کرتے تھے، تو یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ سو یہ تو ہم نے آئی تھنک یہ بات کافی اچھی طرح سے اسٹیبلش کر لی ہے کہ جو ہمارا دین کا جو سورس ہے اٹ از دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دا سنہ اس کا جو کنٹینر ہے دیٹ از دی احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وی ہیو ٹو ڈیسائڈ۔ تو حدیث کی کتاب میں سنت کے علاوہ بھی چیزیں ملیں گی آپ کو، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی چیزیں ملیں گی، بٹ کنٹینر اس کا بہرحال یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کنٹینر